یہ کوئی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ 2018 میں لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں واقع ہونے والی کہانی ہے۔ نام بدل دیے گئے ہیں لیکن بات بالکل اصلی ہے، ان لوگوں کی زبانی جو اس ڈر کے سائے سے گزرے۔ سوچو، ایک گھر جو پہلی نظر میں پرفیکٹ لگتا ہے لیکن اس کے اندر چھپی ہے ایک خوفناک حقیقت۔ آج کی کہانی ہے ایک ہانٹڈ الماری کی اور اس بچے کی آتما کی جو اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ کیونکہ یہ سٹوری آپ کو رات بھر جگائے رکھے گی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی ہے ملک فیملی کی۔ آصف، ان کی بیوی نور اور ان کے 2 چھوٹے بچے، ہانیہ جو 7 سال کی تھی اور ریان جو صرف 4 سال کا تھا۔ آصف ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں سیلز مینیجر تھا اور پیسوں کی تنگی تھی۔ وہ لوگ سٹی کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے لیکن رینٹ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ کسی سستے گھر کو ڈھونڈ لیا جائے۔ ایک ہفتے ڈھونڈنے کے بعد انہیں آن لائن ایک ایڈ دکھی، گلشن راوی کے ایک محلے میں ایک 2 بیڈ روم کا گھر، رینٹ اتنا کم کہ شک ہونے لگا۔ لینڈ لارڈ نے فون پہ کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر بس تھوڑی دیر سے خالی پڑا ہے اس لیے سستا ہے۔ آصف اور نور نے سوچا شاید یہ ایک اچھا موقع ہے۔ دونوں نے دن کے وقت گھر دیکھا۔ گھر بالکل سادہ سا تھا، سفید دیواریں، چھوٹا سا گارڈن اور ایک کوزی سا لیونگ روم۔ ماسٹر بیڈ روم میں ایک پرانی لکڑی کی الماری تھی، لمبی اور اینٹیک سٹائل کی۔ دروازے کھلنے پہ تھوڑی سی چیخ کی آواز نکلتی تھی۔ نور کو یہ الماری پسند آ گئی، اس میں سارے کپڑے آ جائیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے پیپر ورک کا کام کمپلیٹ کیا اور آصف کی لیٹ نائٹ شفٹ کی وجہ سے اور جلدی سے شفٹ ہونے کا پلان بنایا، لیکن یہاں بات تھوڑی عجیب ہوئی۔ انہوں نے رات کو شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ سوچ کے کہ دن میں محلے والوں کی نظروں سے بچیں گے۔ انہوں نے رات 11 بجے اپنی پرانی سوزوکی وین میں سامان لوڈ کیا اور نکل پڑے۔ جب وہ گھر پہنچے محلے میں بالکل سناٹا تھا، اسٹریٹ لائٹس ہلکی ہلکی روشنی دے رہی تھی اور سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ گھر گلی کے آخر میں تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ گھر خالی ہے یا کوئی آ گیا ہے۔ پرفیکٹ، آصف نے دھیمے سے کہا۔ اس نے تالا کھولا، کسی کو ابھی تک نہیں پتا ہم یہاں ہیں۔ وہ لوگ چپکے سے اندر آئے۔ نور نے ریان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ہانیہ اپنے ابو کے پیر سے چپکی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی انہوں نے ضروری سامان اتارا۔ رات کے 1 بج چکے تھے، وہ لوگ تھک کے چور ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ماسٹر بیڈ روم میں سو گئے۔ الماری کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، گویا کوئی چپ چاپ چوکیدار ہو جیسے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، گھر ٹھنڈا اور آرام دہ لگا، لیکن رات کے 2:30 پر نور کی آنکھ کھلی۔ اس نے کچھ سنا، ایک ہلکی سی خراش، عجیب سی آواز الماری سے آ رہی تھی، جیسے کوئی الماری میں ناخن رگڑ رہا ہے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے آصف کو جگایا۔ آصف، یہ سن رہے ہو؟ اس نے ڈر کے مارے آصف سے کہا۔ آصف نے نیند میں ہی جواب دیا، کچھ نہیں ہے، شاید چوہے ہوں گے یا تھکاوٹ کی وجہ سے وہم ہو رہا ہے تمہیں۔ نور نے خود کو سمجھایا کہ شاید سچ میں وہم ہے، اتنی پیکنگ کے بعد دماغ تھک جاتا ہے نا۔ وہ واپس لیٹ گئی لیکن آواز رک رک کے آتی رہی، عجیب سی دروازہ کھڑکھڑانے کی آواز، جیسے کوئی چھوٹی سی چیز الماری پر مار رہا ہو، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات کے 3 بجتے بجتے آصف بھی اٹھ گیا۔ اب کھڑکھڑانے کی آواز زیادہ ہو گئی تھی، عجیب سی ٹھپ ٹھپ دروازہ بجی جا رہا تھا، جیسے کوئی الماری کے اندر سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ آصف اٹھا اور دھیرے سے الماری کی طرف گیا۔ الماری کے پاس جا کر ہوا ٹھنڈی اور بھاری لگنے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا، کچھ نہیں تھا، بس ان کے کپڑے صاف ستھرے لٹکے ہوئے تھے۔ نیچے کچھ سوٹ کیس رکھے تھے
ना चूहे ना कोई कीड़े। उसने कहा, देखा, वहम है, थक गए हैं हम, सो जाओ। नूर ने ज़बरदस्ती हंसी, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी थी। बच्चे सोए हुए थे, कुछ नहीं जानते थे। वो दोनों वापस सो गए, लेकिन नींद में भी खौफ सा था। सुबह के 5 बजे हानिया उठी और रोने लगी। अम्मी, कोई मुझे बुला रहा था। नूर ने पूछा, कौन? हानिया ने अलमारी की तरफ इशारा कर दिया। वो अलमारी से कोई धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अम्मी अम्मी बोल रहा हो। आसिफ ने सुनते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। बस करो, ये सब वहम है। लेकिन अब नूर का दिल बैठ गया था। दिन चढ़ने लगा था और घर के बाहर रोशनी, लेकिन अंदर का माहौल बदल गया था। नूर ने अलमारी खोली और देखा कि उनके कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, जैसे किसी ने छेड़छाड़ की हो। आसिफ ने कहा, शायद रात की हरकत में कपड़े गिर गए होंगे, लेकिन नूर का दिल नहीं माना। दिन में उन्होंने मोहल्ले वालों से बात की। एक पुरानी आंटी ने बताया कि ये घर सालों से खाली पड़ा था। एक बात और, कुछ साल पहले इस घर में ट्रेजेडी हुई थी। एक छोटा सा बच्चा, शायद 5 या 6 साल का, अपने घर वालों की लापरवाही की वजह से अलमारी के ऊपर चढ़ गया था और नीचे गिरकर मर गया। और उसकी अम्मी उसके बाद घर छोड़कर चली गई। तब से ये घर खाली था। नूर का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या इस बच्चे की आत्मा अब भी यहाँ है? रात को जब वो लोग सोने लगे, अलमारी ने फिर आवाज़ें शुरू हुई। अब ज़्यादा तेज़ी से, ठप ठप, और एक धीमी सी आवाज़, अम्मी अम्मी। आसिफ ने भी सुना और अब उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया था। सुबह होते ही मलिक फैमिली ने अपना सारा सामान पैक किया। ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया। वो वैन में सारा सामान डाल के निकल गए और कभी उस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं कि वो बच्चे की आत्मा अब भी उस अलमारी में है, अपनी अम्मी को ढूंढ रही है। जो भी उस घर में आता है वो उसमें अपनी अम्मी ढूंढता है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।